تصور کریں کہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت کا تاج آپ کے سر پر سجایا جا رہا ہے، لیکن اس تاج کے چاروں طرف بارود بچھا ہوا ہے۔ بالکل، اور کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ کے اپنے ہی دربار کے امراء، آپ کی فوج اور سرحدوں پر بیٹھے حریف صرف اور صرف اس ایک غلطی کے منتظر ہیں جو پوری سلطنت کو خاک میں ملا دے۔ اور یہی وہ صورتحال تھی جو 1481 کے قسطنطنیہ میں تھی۔ جی، جب ایک عظیم فاتح یعنی سلطان محمد فاتح کی اچانک وفات ہوئی تو شہر میں ایک طرح سے کہرام مچ گیا۔ جینیسرینز جو سلطنت کی سب سے طاقتور فوج تھی وہ سڑکوں پر نکل آئی اور بغاوت کر دی۔ اور ایسے میں جب محمد فاتح کے بیٹے بایزید دوم نے تخت سنبھالا تو اسے ورثے میں صرف ایک وسیع سلطنت نہیں ملی بلکہ ایک انتہائی غیر مستحکم اور بکھرا ہوا نظام ملا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی ایک روایتی تخت نشینی کی ہرگز نہیں ہے۔ ہم اکثر وراثت کا مطلب صرف طاقت کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن محمد فاتح نے جو سلطنت چھوڑی وہ بظاہر ناقابل تسخیر ہونے کے باوجود اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ مسلسل جنگیں، حد سے زیادہ ٹیکس، معاشی دباؤ۔ یعنی دیکھنے میں سب ٹھیک تھا پر اندر سے بنیادیں ہل چکی تھیں۔ بالکل بالکل۔ اور بایزید کو تخت پر بیٹھتے ہی ایک یا دو نہیں بلکہ بے وقت 3 محاذاتوں پر بقا کی جنگ لڑنی پڑی۔ یورپ کی مسیحی طاقتیں، ایشیا کی ابھرتی ہوئی سلطنتیں اور سب سے خطرناک اس کا اپنا خون، یعنی اس کا بھائی شہزادہ جم۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم کنگز اینڈ جنرلز کی تاریخی دستاویزات کو کھنگالیں گے اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک نیا حکمران اپنے والد کے عظیم سائے سے نکل کر اپنی حیثیت منواتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ صورتحال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو ایک بہت بڑی لیکن اندرونی طور پر بکھری ہوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO بنا دیا جائے۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ بظاہر کمپنی کا نام بہت بڑا ہے لیکن خزانہ خالی ہے، ملازمین ہڑتال پر ہیں اور حریف کمپنیاں مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اور بورڈ کے ممبران بغاوت پر آمادہ ہیں۔ ہاں بالکل۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو بایزید نے تخت سنبھالتے ہی سب سے پہلے اپنے سوتیلے بھائی شہزادہ جم کی بغاوت کا سامنا کیا۔ جی، جم نے کونیا کا محاصرہ کیا تھا لیکن بایزید کسی نہ کسی طرح اس ابتدائی طوفان کو ٹالنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ شمال کی سرحدوں پر یہ ساری طاقتیں موقع کی طاق میں تھیں، اور وہ سوچ رہے تھے کہ نیا سلطان کمزور ہے اور یہی وقت ہے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کا۔ یہ کوئی بیجا سوچ نہیں تھی۔ بالکل، کیونکہ محمد فاتح کے دور میں یورپ 30 سال تک مسلسل خوف کے سائے میں رہا تھا۔ تو ان کی موت کی خبر سن کر روم سے لے کر بوڈا تک یورپ میں باقاعدہ جشن منایا گیا۔ اچھا۔ ہاں، اور ہنگری کے بادشاہ میتھیاس کورونیئس کی نظریں خاص طور پر سربیا اور بوسنیا کے ان علاقوں پر تھیں جہاں عثمانیوں کا کنٹرول ابھی نیا نیا تھا۔ تو بایزید کو پتا تھا کہ کوئی بھی کمزوری پوری سلطنت کے بکھرنے کا آغاز ثابت ہوگی۔ ظاہر ہے اسے فوری طور پر کوئی ایسا قدم اٹھانا تھا جو نہ صرف اس کی طاقت کا مظاہرہ کرے بلکہ ان وسیع سرحدوں کو بھی محفوظ بنائے۔ تو اس نے 1483 کے موسم بہار میں ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور ہنگری کی طرف مارچ کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے جنگجو والد کی طرح کوئی بڑی اور فیصلہ کن جنگ نہیں لڑی۔ جی ہاں، اس کے بجائے اس نے سربیا اور بوسنیا میں قلعے تعمیر کرنے اور پل بنانے پر توجہ دی۔ مقامی دستوں کو رسد پہنچانے اور بلکان کے مختلف حصوں کو جوڑنے پر۔ بالکل، اور اس دوران بوسنیا کے عثمانی گورنر نے ہنگری کے زیر اثر علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں بھی شروع کر دیں۔ یہ پیغام دینے کے لیے کہ عثمانی فوج پوری طرح چوکسے ہے نا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ بایزید محض مزید زمین نہیں جیتنا چاہتا تھا، کیونکہ مزید زمین کا مطلب مزید وسائل کا خرچ تھا۔ بالکل، وہ اپنی موجودہ سرحدوں کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتا تھا۔ یہ چھاپہ مار کارروائیاں دراصل نفسیاتی جنگ کا حصہ تھیں۔ حالانکہ اسی دوران نووی گراڈ کے مقام پر 7000 عثمانی فوجیوں کی ایک ٹکڑی کو شکست بھی ہو گئی تھی۔ ہاں، ہنگری اور سربیا کی مشترکہ فوج نے انہیں گھیر لیا تھا اور اسے یورپ میں ایک بہت بڑی فتح کے طور پر پیش کیا گیا۔
پوپ نے خود ان مسیحی کمانڈروں کی تعریف کی تھی۔ تو اس شکست کے بعد تو ہنگری کو مزید حملے کرنے چاہیے تھے، لیکن جس چیز نے سب کو حیران کر دیا وہ ہنگری کے بادشاہ کا رد عمل تھا۔ واقعی وہ بہت غیر متوقع تھا۔ نوویگراڈ کی اس کامیابی کے باوجود میتھیاس نے جنگ جاری رکھنے کے بجائے بایزید کو امن کی پیشکش کر دی۔ 1484 کی ابتدا میں دونوں کے درمیان 7 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، اور 30 سالوں میں پہلی بار قسطنطنیہ اور بوڈا کے درباروں میں امن قائم ہوا۔ لیکن ہنگری نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اس وقت کافی طاقتور پوزیشن میں تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میتھیاس کوروینیس اس وقت مغرب میں آسٹریا کے ساتھ بھی ایک طویل جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ تو وہ 2 محاذوں پر جنگ نہیں لڑ سکتا تھا؟ بالکل نہیں، وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بایزید نے جس طرح سرحدوں کی قلعہ بندی کی ہے اسے توڑنا اب آسان نہیں ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اس امن معاہدے کا عثمانیوں کے لیے ایک اور بہت بڑا سفارتی فائدہ تھا۔ بایزید کا اصل ہدف تو ہنگری تھا ہی نہیں، وہ دراصل مالڈووا کو تنہا کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، تو یہ سارا کھیل مالڈووا کے لیے تھا؟ جی، مالڈووا کے حکمران اسٹیفن دی گریٹ نے ماضی میں عثمانیوں کی خانہ جنگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اور اب ہنگری کے میدان سے ہٹنے کے بعد مالڈووا بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اور بازید نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ 1484 کی بہار میں اس نے 20,000 فوجیوں کے ساتھ خود فوجی مہم کی قیادت کرتے ہوئے مالڈووا پر چڑھائی کر دی۔ اور آپ دیکھیں، 8 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی عثمانی سلطان خود میدان جنگ میں اترا ہو۔ ان کا ہدف بحر اسود اور دریائے ڈینیوب کے سنگم پر واقع 2 انتہائی اہم تجارتی اور دفاعی قلعے تھے، کیلیا اور اکرمن۔ جی، اور صرف 9 دن کی شدید بمباری کے بعد کیلیا کا قلعہ ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد کریمیائی دستوں نے اکرمن پر بھی قبضہ کر لیا، جس نے مالڈووا کو بحر اسود سے مکمل طور پر کاٹ دیا۔ بالکل، نہ ہنگری سے کوئی مدد آئی اور نہ پولینڈ سے۔ اسٹیفن دی گریٹ کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لیکن ذرا موضوعی انداز میں اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ اقدام واقعی کوئی غیر معمولی فوجی مہارت تھی یا صرف ایک سمارٹ پبلک ریلیشنز یعنی PR کا کھیل تھا؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نیا حکمران جان بوجھ کر ایک ایسے کمزور اور تنا حریف کو چنے تاکہ وہ فوری طور پر اپنی طاقت کا اشتہار دے سکے۔ خاص طور پر یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو، جو مولڈووا میرے والد محمد فاتح سے پوری طرح فتح نہیں ہو سکا، اسے میں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ پبلک ریلیشنز والی بات سننے میں تو بڑی پرکشش لگتی ہے، لیکن ہمیں اس دور کے جغرافیائی حقائق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ صحیح۔ اس سے محض ایک دکھاوا سمجھنا تاریخی حقائق کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ کیلیا اور ایکرمن کوئی عام قلعے نہیں تھے، یہ غلاموں کی تجارت اور اناج کے ترسیل کے عالمی مراکز تھے۔ یعنی ان کی معاشی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ بالکل، اطالوی تاجر ان راستوں پر انحصار کرتے تھے۔ ان پر قبضے سے عثمانیوں کا بحرائے اسود پر مکمل معاشی کنٹرول قائم ہو گیا۔ اور وقار کا مسئلہ بھی تو تھا۔ جی، کسی بھی نئی حکومت، خاص طور پر جو خانہ جنبی کے سائے میں ابھری ہو، اس کے لیے وقار محض اشتہار بازی نہیں بلکہ بقا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اس فتح نے عثمانی فوج اور خاص طور پر سرکش جینی سریز کو یہ پیغام دیا کہ ان کا نیا سلطان بھی مال غنیمت اور فتوحات لا سکتا ہے۔ تو بایزید کی شمال میں یہ جارحانہ حکمت عملی کامیاب تو رہی، لیکن اس کامیابی کا ایک غیر ارادی نتیجہ بھی نکلا۔ مولڈووا کی فتح نے مشرق میں ایک اور بڑی طاقت کو چوکنا کر دیا، مملوک سلطنت۔ مملوکوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ایک حد سے زیادہ مستحکم عثمانی سلطنت اب ان کی سرحدوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اور اب عثمانی سلطنت کا سامنا کسی تنہا ریاست سے نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت سے تھا جو بالکل انہی کی طرح وسیع اور مضبوط تھی۔ یہاں معاملات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان کشیدگی کوئی راتوں رات تو پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مملوک خود کو عالم اسلام کا محافظ سمجھتے تھے۔ اور جب عثمانیوں نے کارمان کو فتح کیا تو سرحدیں ذوالقادر اور رمضان جیسی امارات سے جا ملے جو بفر زون تھیں۔ جی، اور مملوکوں کی طرف سے حجاج کرام کو ہراساں کرنا بھی ایک پرانا مسئلہ تھا۔ وہ انہیں ممکنہ عثمانی جاسوس سمجھتے تھے۔
وہ مملوکوں کا شہزادہ جم کی سرپرستی کرنا تھا۔ ہاں، مملوک سلطان قائد بائی نے جم کو پناہ ہی نہیں دی بلکہ فوجی اور مالی مدد بھی فراہم کی۔ اور 1485 تک یہ کشیدگی باقاعدہ جھڑپوں میں بدل گئی۔ 1486 میں عثمانیوں کے کمانڈر ہرسیک زادے احمد پاشا کو شکست ہوئی اور بایزید کو بھاری تاوان دے کر اسے چھڑانا پڑا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب بایزید کو احساس ہوا کہ اب ایک باقاعدہ بڑی مہم کی ضرورت ہے۔ تو 1488 میں خادم علی پاشا کی قیادت میں ایک بہت بڑی فوج روانہ کی گئی۔ آگا چاری کے میدان میں دونوں عظیم سلطنتوں کا باقاعدہ آمنا سامنا ہوا۔ عثمانی فوج 60,000 تھی جس میں سلطنت کی بہترین ایلیٹ فورس شامل تھی۔ ہاں، کاپی کولو سوار اور جینے سیریز جو جدید ترین بندوقوں اور توپوں سے لیس تھے، جبکہ مملوک فوج صرف 40,000 کے قریب تھی۔ لیکن مملوکوں نے تعداد کی کمی کو اپنے ایلیٹ جنگجوؤں سے پورا کیا، جن کے مرکز میں 4,000 شاہی مملوک سوار موجود تھے۔ آغا چہری کی یہ جنگ فوجی حکمت عملی کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ مملوک کمانڈر امیر ازبک نے ایک نہایت خطرناک چال چلی۔ بالکل، اس نے اپنے دائیں بازو کی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ یہ فرار نہیں تھا بلکہ دشمن کو دھوکہ دینے کی چال تھی، جسے ملٹری سائنس میں بہت مشکل مانا جاتا ہے کیونکہ یہ حقیقی پسپائی میں بدل سکتا ہے۔ لیکن مملوک کامیاب رہے۔ عثمانی اس فریب میں آ گئے اور ان کی صفیں بکھر گئیں۔ اور اسی لمحے امیر ازبک نے اپنی اس فوج کو گھما کر عثمانیوں کے دائیں حصے پر اپنا پورا دباؤ ڈال دیا، اور پھر امیر تمروز الشمسی نے اپنے شاہی مملوک سواروں کے ساتھ ایک تباہ کن تکونی حملہ کر دیا، جس سے عثمانیوں کے دائیں بازو پر موجود کارامان کے فوجی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سنان پاشا مارے گئے اور پورا دایاں بازو ڈہ گیا۔ اس جنگ میں 15 سے 20 ہزار عثمانی فوجی مارے گئے۔ ایک منٹ رکیے، میں اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی بتائیں۔ عثمانیوں کے پاس 20,000 زیادہ فوجی تھے، جدید ترین بندوقیں اور توپیں تھیں، پھر بھی وہ ہار گئے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کوئی بے تحاشا بجٹ والی بہت بڑی کارپوریشن ایک چھوٹی لیکن تیز رفتار سٹارٹ اپ کے سامنے مات کھا جائے۔ سٹارٹ اپ کی یہ تشبیہ کافی دلچسپ ہے، لیکن ہمیں اس جنگ کو محض تنظیم کی کمی تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو اصل وجہ کیا تھی؟ مملوک کوئی چھوٹی سٹارٹ اپ نہیں تھے، وہ ایک تسلیم شدہ طاقت تھے اور ان کی فوج پیشہ ور جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ دوسری طرف عثمانیوں کی ناکامی کی اصل وجہ وہ بارودی سرنگ تھی جو محمد فاتح نے نصب کی تھی۔ آپ کا اشارہ ان کارامان کے فوجیوں کی طرف ہے جو بھاگ گئے تھے؟ بالکل، محمد فاتح نے حال ہی میں کارامان کو انتہائی بے رحمی سے سلطنت میں ضم کیا تھا۔ ان لوگوں کی زمینیں چھینی گئی تھیں اور اب انہیں زبردستی فوج میں لڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ تو ان کے دلوں میں وفاداری نہیں، صرف نفرت تھی۔ ظاہر ہے جب مملوکوں کا شدید دباؤ پڑا تو ان کے لیے مرنے سے بہتر فرار ہونا تھا۔ زبردستی بھرتی کیے گئے لوگوں کو یکجا رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے مزید خونی تنازعات کے بعد بالآخر 1491 میں دونوں سلطنتیں عام معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئیں اور سارے علاقے واپس کر دیے گئے۔ اتنا خون خرابہ اور نتیجہ صفر۔ ہاں، بالکل صفر۔ لیکن اگر کچھ حاصل نہیں ہوا تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ عثمانی جو یورپ میں اتنے جارحانہ تھے، مشرق میں مطلب مملوکوں کے سامنے بار بار ہچکچاہٹ کا شکار کیوں تھے؟ اور اس ہچکچاہٹ کی ایک بہت بڑی وجہ سلطنت سے ہزاروں میل دور ایک قید خانے میں موجود تھی۔ شہزادہ جم، اس ایک شخص نے جو تخت کی دوڑ ہار چکا تھا، پوری عثمانی خارجہ پالیسی کو زنجیریں پہنا دی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم جم کی کہانی کو نکال دیں تو بایزید کا پورا دور سمجھنا ناممکن ہے۔ 1482 میں اپنی بغاوت کی ناکامی کے بعد جم نے مسیحی جنگجوؤں نائٹس ہاسپٹلرز کے ہاں پناہ لی تھی، اور یہاں سے سفارت کاری کا ایک ایسا کھیل شروع ہوا جس نے بایزید کو مسلسل نفسیاتی دباؤ میں رکھا۔ جم کی یہ جلاوطنی بہت عجیب تھی۔ یہ کوئی عام قید نہیں تھی بلکہ ایک سونے کا پنجرا تھا۔ جی، نائٹس نے بایزید کے ساتھ باقاعدہ ایک سیاسی سودا کیا۔ سلطان انہیں ہر سال 40,000 ڈوکاٹس ادا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ جم کو روکے رکھیں۔ یہ سلطنت کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ تھا۔ اور جم کی زندگی فرانس کے علاقے نیس میں گزر رہی تھی، جہاں وہ مقامی ثقافت کا حصہ بن رہا تھا۔ ہاں،
وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ نیس سے روانہ ہو رہا تھا تو مقامی خواتین اس قدر اداس ہوئیں کہ انہوں نے اسے ایک بولنے والا سفید طوطا اور شطرنج کھیلنے والا چمپینزی تحفے میں دیا۔ یہ کہانیاں سننے میں تو پرکشش ہیں، لیکن یہ ایک سنگین جغرافیائی اور سیاسی ٹریجڈی کو چھپاتی ہیں، جم کی حیثیت مہمان کی نہیں، ایک اسٹریٹیجک اثاثے کی تھی۔ بالکل۔ مملوک سلطان قائتبائی نے نائٹس کو 20,000 ڈکاٹس کی پیشکش کی تھی تاکہ وہ جم کو ان کے حوالے کر دیں۔ ان کا ارادہ جم کے ذریعے خانہ جنگی کرانا تھا۔ بایزید کے لیے تو یہ ایک ڈراونا خواب تھا۔ اسی لیے نائٹس نے پیشکش ٹھکرا دی کیونکہ بایزید انہیں دگنی رقم دے رہا تھا۔ اور پھر اس نیلامی میں پوپ انوسنٹ ایشٹم کی انٹری ہوتی ہے۔ پوپ کو جم میں ایک ایسا ہتھیار نظر آیا جس سے وہ پورے یورپ کو ترکوں کے خلاف اکٹھا کر سکتے تھے۔ اور آخر کار پوپ جیت گئے۔ نائٹس نے جم کو ویٹیکن کے حوالے کر دیا۔ بایزید نے فوراً پوپ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور اس کی قیمت کیا تھی؟ 1,20,000 ڈکاٹس یکمشت، 40,000 ڈکاٹ سالانہ، اور ہولی لانس یعنی مقدس نیزے کا ٹکڑا۔ یہاں تک کہ 1490 میں بایزید کی طرف سے ویٹیکن کے کنویں میں زہر ملا کر اپنے بھائی کو قتل کرانے کی سازش بھی بے نقاب ہوئی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ کسی بڑے رینسم ویئر سائبر حملے جیسا لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جہاں کسی ہیکر نے آپ کا سنساس ڈیٹا قبضے میں کر لیا ہے اور آپ اسے لیک ہونے سے بچانے کے لیے ہر سال کروڑوں روپے دے رہے ہیں۔ کیا اس بلیک میلنگ نے بایزید کو مفلوج کر دیا تھا؟ رینسم ویئر کی مثال بالکل درست ہے۔ بایزید واقعتاً بلیک میل ہو رہا تھا۔ وہ یورپ میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ ڈر تھا کہ پوپ جم کو رہا کر دے گا۔ لیکن اس سب میں شہزادہ جم کی نفسیاتی کیفیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ روم میں تنہائی کا شکار ہو کر زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس نے عیسائیت قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جی، اس کی واحد خواہش تھی کہ اسے کسی مسلمان ملک میں مرنے دیا جائے، لیکن وہ اتنا اہم مہرہ بن چکا تھا کہ اسے کھیل سے باہر نکالنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ تو اس سارے دور کا جائزہ ہمیں بتاتا کیا ہے؟ طاقت کیا ہے؟ محمد فاتح نے شہر جیتے، لیکن بایزید کے دور سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقت صرف جنگیں جیتنے کا نام نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ حقیقی طاقت اس میں ہے کہ آپ اپنے کمزور پہلوؤں کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ بایزید نے اپنی سب سے بڑی کمزوری یعنی شہزادہ جم کو سفارت کاری اور دولت کے ذریعے قابو میں رکھا، اور ہنگری اور مملوکوں کے ساتھ فیصلہ کیا کہ کب لڑنا ہے اور کب امن معاہدہ کرنا ہے۔ اور یہی توازن اس کی سلطنت کی بقا کی اصل وجہ بنا۔ یہ بات آج بھی سچ ہے۔ تاریخی معلومات کے اس سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد سننے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندرونی خوف اور کمزوریاں بعض اوقات ہماری بیرونی کامیابیوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ بالکل، چاہے وہ ایک خاندان ہو یا آج کی دنیا کی کوئی بڑی تنظیم۔ آپ کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہوں، اگر اندر سے استحکام نہیں ہے تو بیرونی طاقت ایک ریت کے محل کی طرح ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ہم ایک ایسے سوال پر ختم کرتے ہیں جو سب کو سوچنے پر مجبور کرے گا۔ جی، ذرا سوچئے، اگر شہزادہ جم کسی طرح فرار ہو کر واپس سلطنت آ جاتا اور طویل خانہ جنگی چھیڑ دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا مغربی طاقتوں کی اس بلیک میلنگ نے دراصل عثمانیوں کو آپس میں لڑ کر تباہ ہونے سے بچا لیا؟ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور کیا اسی مجبوری نے بایزید کو یہ سکھایا کہ ہر مسئلہ تلوار سے حل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سلطنت نے سفارت کاری کے نئے طریقے سیکھے؟ اس بارے میں ضرور